دین کا کیا مطلب ہے، دین کسے کہتے ہیں، اور قرآن مجید فرقان حمید میں دین کتنے معنوں میں استعمال ہوا ہے، آج ہم اس پر بات کریں گے۔ دیکھیں، قرآن مجید کی سب سے پہلی سورت جس کو کہتے ہیں سورہ فاتحہ، جب اس کو پڑھتے ہیں تو اس میں ایک لفظ آتا ہے، ایک آیہ مبارکہ، مالک یوم الدین، یعنی اس دن کا مالک جس دن اللہ تعالیٰ نے فیصلہ فرمانا ہے۔ تو دین کے ایک معنی فیصلہ بھی ہے۔ نمبر 2 پر قرآن مجید فرقان حمید میں دین کا جو لفظ ہے یہ اطاعت اور بندگی کے لیے بھی استعمال ہوا ہے۔ دین کا لفظ نظام اور قانون اور شریعت کے لیے بھی استعمال ہوا ہے، جیسے الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، آج کے دن تمہارا دین تم پر مکمل ہو گیا، یعنی جو احکامات اطاعت و بندگی کے تھے، فرائض و واجبات کے، وہ مکمل ہو چکے، جو چیز فرض ہونی تھی وہ فرض ہو گئی۔ اور نمبر 3 پر هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ، اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے حبیب ہم نے آپ کو اس لیے بھیجا دنیا میں تاکہ لیظہرہ علی الدین کلہ، تاکہ تمام دینوں پر جو ہے دین اسلام غالب ہو جائے۔ یعنی یہاں دین کا معنی عبادت و بندگی نہیں ہے، بلکہ دین کا معنی یہاں پر قرآن مجید فرقان حمید کی روشنی میں دین کا معنی یہاں پر وہ نظام ہے۔ تو دین کا ایک معنی نظام، قانون، شریعت ہے، کہ اسلام اس لیے آئے، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا میں مبعوث سرکار اس لیے ہوئے تاکہ تمام دین، جتنے بھی سسٹم تھے دنیا کے، تمام سسٹموں پر اسلام غالب ہو جائے۔ تو دین کا معنی یہ ہے۔ قرآن مجید میں بہت سارے معنی اور مفاہیم آئے ہیں، تو جس دوست نے یہ سوال پوچھا تھا اس کا یہ ہے کہ دین کا ایک معنی جزا ہے، دین کا ایک معنی اطاعت و بندگی ہے، دین کا ایک معنی جو قرآن مجید کی روشنی میں ہے وہ نظام اور سسٹم ہے۔ دعا ہے اللہ تعالی ہم سب کو سمجھ عطا فرمائے۔